بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول الکریم وبعد۔ قرآن کا ادب ہونا چاہیے، لیکن آج کل ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ قرآن کے ادب سے متعلق بہت سی بے اعتدالیاں بھی ہیں اور اس میں افراط تفریط بھی ہے۔ قرآن نیچے گر گیا تو بعض لوگ نمک بانٹتے ہیں، اور بعض لوگ قرآن کو پیٹھ بتاتے ہیں، پیر طرف رکھتے ہیں، بولتے کیا بھی نہیں، قرآن کو زمین پہ رکھ سکتے ہیں۔ ایسے کچھ افراد ہمیں ملتے ہیں معاشرے میں۔ تو ان تمام افراط و تفریط کے ماحول میں، غلو کے ماحول میں، ہمیں قرآن کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے، انشاءاللہ کچھ باتیں آپ کو بتائیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کا جو ادب ہوتا ہے دل میں بھی ہوتا ہے اور ظاہری طور پر بھی ہونا چاہیے۔ قرآن جہاں آپ رکھیں اس کے اوپر کوئی کتاب نہ رکھیں۔ صالح فوزان حفظہ اللہ نے التبیان فی آداب حملۃ القرآن، جو علامہ نووی رحمہ اللہ کتاب ہے، اس میں اس کا درس دیتے ہوئے انہوں نے بتایا تھا کہ قرآن کا جو ادب ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو رکھا جائے، اس کے اوپر کوئی چیز نہ رکھی جائے۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس الماری وغیرہ میں قرآن رکھ لیتے، اس پر کچھ رکھتا، اور خصوصاً طلباء کے مدارس کے فارغین اور فارغات کچھ بھی رکھتے تو اس کے اوپر رکھ دیتا۔ تفسیر کے اوپر کیا رکھ سکتے ہیں، لیکن قرآن جو ہوتا ہے اس کو سب سے اوپر رکھنا چاہیے۔ یہی جو ہے اس کا ادب ہے۔ قرآن کو پڑھتے ہوئے گود میں رکھ سکتے، کیا رحال میں رکھ کے پڑھتے ہیں شعبہ حفظ کے طلباء وغیرہ، آپ اس کو تکیے پر رکھیں، اس پر رکھیں، بہت اچھا ہے۔ اس لیے کہ ہم ایک مثال دیتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی مرد عورت آئے، انہوں نے آ کر کہا کہ ہم نے زنا کر لیا، ہمارے پاس فیصلہ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ تمہاری سزا جو ہے رجم ہے، پتھر سے مار ختم کرنا ہے۔ تو وہ کہنے لگے ہمارے پاس یہ نہیں ہے، ہمارے پاس ایسے ہے، اگر زنا کرنے والا مالدار ہے تو اس کو جو ہے چہرہ کالا کر گدھے کے بٹھاتے ہیں، اور اگر وہ فقیر ہے تو کیا کرتے ہیں، ہم اس کو رجم کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے انہوں نے توریت میں جو زانی کی سزا، شادی شدہ زانی کی سزا رجم تھی، اس میں ہیر پھیر کر کے تحریف کر دیا تھا۔ مالداروں کو چھوڑ دیتے، غریبوں پر جو ہے اس کو آزماتے۔ حالانکہ اسلامی جو جتنے بھی حدود ہوتے ہیں اس میں غریب کی، امیر کی، ذمہ دار کی، کسی کی جو ہے کوئی تفریق نہیں ہے۔ نبی نے فرمایا تمہارے پاس وہ لے کر آؤ، توریت لائی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھنے کے لیے ان یہودیوں نے ایک تکیہ دیا، دیکھیے تکیہ دیا تھا، وہ تکیہ پر بیٹھے تھے آپ۔ محرف توریت لائی گئی تو زمین پر رکھنے کی کوشش کی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس تکیہ پر بیٹھے تھے آپ نے تکیہ کو اٹھا کر رکھا، کہا اس پر رکھو۔ تو علامہ البانی رحمہ اللہ اس حدیث کو حسن قرار دیتے ہیں۔ تو حدیث کے وجہ ترل میں کہنا یہ ہے، آپ نے محرف تر زمین پہ نہیں رکھا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید جو دنیا کی سب سے مقدس، اعلیٰ، ارفع کتاب ہے، اس زمین پہ کیسے رکھ سکتے ہیں؟ لہٰذا زمین پر نہیں رکھنا چاہیے، رحال میں رکھ کے پڑھیں، یا نہیں تو کوئی چیز رکھ کے پڑھیں، بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، سلیمان رحیلی حفظہ اللہ جو بتاتے ہیں کہ قرآن تو زمین پر رکھ سکتے ہیں، اس کی ایک صورت ہے، وہ ایک صورت یہ ہے آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، بیچ میں سجدہ تلاوت آ گئی، ایسے وقت میں آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، دیوان نہیں ہے، اسٹول نہیں ہے، چیئر نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، اگر آپ کو اوپر رکھنے کی یہ ہے تو اوپر رکھ کے پڑھو، سجدہ کرو۔ اگر کچھ بھی رکھنے نہیں ہے تو تھوڑی دیر کے زمین پہ رکھ سکتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ جگہ پاک ہو۔ لہٰذا قرآن کو زمین پر رکھنے کو لے کر امت میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ چیز تقدس میں کمی لاتی ہے۔ قرآن کا بہت اونچا مقام ہے، اللہ نے کہا مرفوعۃ مطہرہ بایدی سفرہ کرام بررہ۔ تو اس طریقے سے ہمیں تمام، ابن قدامہ رحمہ اللہ کا ہمیشہ ایک قاعدہ ہے، وہ المغنی میں بولتے خروج عن الخلاف، میں اختلاف سے نکل کر یہ بات کہتا ہوں۔ لہٰذا اقوال دیکھیں سب علماء کے، اس کو دیکھ کر ہم اختلاف سے اٹھتے ہوئے یہ بات کہنا چاہتے ہیں، جس چیز میں معاشرے کو برا سمجھے تو وہ نہیں کرنا چاہیے، اس کی طرف پیر کرنا نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کا ظاہری ادب ہے تو اس کو آپ اوپر رکھیں، اس کے اوپر کوئی چیز نہ رکھیں، اس کو زمین پر نہ رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کا ہر اعتبار سے احترام کرنے اور ادب کرنے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔